دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نیچے کمنٹ بھی کریں۔ جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی۔ جی زید پٹیل صاحب، کیا آپ جانتے ہیں مجھے؟ نہیں، بس نام دیکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں جی۔ نہیں، آپ کہہ رہے تھے جانتا نا نہیں ہوں جی، خاص مہمان، تو میں نے سوچا شاید آپ جانتے ہو۔ بس آپ کے نام سے خاص لگے مجھے۔ جی جی انشاءاللہ۔ نہیں نہیں باقی جی عام بہت سے ہیں ہمارے، بس آپ خاص لگے اس لیے میں نے آپ کو استقبال کیا خاص۔ جی تو آپ اہل حدیث کی دنیا میں کافی حد تک لوگ مجھے جانتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اچھا ایکٹیو اچھا رہتے ہیں۔ جی جی، آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ کچھ آپ بتائیں گے اگر؟ جی، جی یعنی کس چیز کے لیے جانتے ہیں آپ کو؟ ہاں، کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں نا اس لیے۔ جی ہاں ہاں، میری فیسلٹی یہ ہے کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں، میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں نام۔ جی، ہاں ہاں جی، میں آپ لوگوں سے ایک بار اور بات کر چکا ہوں، اور اچھا کر چکے ہیں آپ۔ جی جی میری فیسلٹی یہ ہے کہ میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، جیسے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا حق ہے اس صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے، تو ایسے ہی میں بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ کافی لوگ مجھ سے بات کر کے اور صحیح نتیجے تک پہنچے ہیں۔ تو میں یہاں تو آپ پر بریلوی مکتبہ فکر کو بلانگ کرتے ہیں یا کس مکتبہ فکر کے یہاں پہ ہیں؟ جی میں اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی۔ جی اوکے۔ تو کیا کل کا ہم کوئی وقت طے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں کسی کو وقت دیا ہوا تھا ابھی آلریڈی، نہیں تو جی آج ہی میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ کیا کل کا کوئی ٹائم اگر آپ 11:30 ایسا کوئی وقت مناسب ہے؟ 11:30 کا وقت؟ جی اور بات کر ٹاپک بھی بتا دیں کہ آپ کی بات جی کریں گے۔ جی بات جی، کرنے سے پہلے، جیسے بات کرنے سے پہلے اور میں موضوع کچھ بھی اگر بات بتا دیتے جی، میں تو ابھی کیونکہ میں کسی کو وقت دیا ہوا تھا، ایک ہمارے عمران جی بھائی جی کو وقت آپ ان دیا سے ہوا تھا، بات کر تو لینا، ان سے بات کر لینا، میں کچھ تو بات رکھ دیتا ہوں۔ کیا کل 11:30 بجے زید ٹاپک بھائی کیا رہے گا ٹاپک ہمارا؟ بھی کیا ٹاپک رہے جی گا، کنفرم کر لیں جی، ٹاپک ٹائم۔ ٹاپک جی کیا رہے گا قادری صاحب؟ دیکھیں، میری دو شرطیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں تو مجھے بات کرنے کا ٹائم دیا جائے اور میرے بیچ میں کوئی بھی نہ بولے، اور جی، دوسری بات ہماری یہ ہے صرف یہ بات ہے ہم، کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جائیں گے۔ آپ ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں تو آپ سمجھا دیجئے اچھے سے جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ پر ایک دلیل دیجئے، پھر ایک دلیل کو ہم ڈسکس کر کے یس نو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر دوسری دلیل لائیے۔ اس طرح سے کیا ہوگا نا، ڈسکشن بہت اچھا ہوتا ہے، پبلک بھی فالو کر پاتی ہے۔ ہاں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جی، میں اور اگر اسی وہ پوائنٹ اور وہ دلیل کو سمجھانے میں آپ کو الفاظ چاہیے، وقت چاہیے، وہ دے دیجئے، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن آپ 10 دلیل ایک ساتھ میں لائیں گے، پھر ایک بھی چیز پہ اچھے سے بات نہ ہو پائے، ویسا نہیں کرتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، دلیل ٹو دلیل۔ ہاں کیا جی کہتے ہیں آپ؟ میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ پہلے ایک پوائنٹ پہ جی بات ہو، پھر دوسرے پوائنٹ پہ جی جایا جائے۔ میں 4 5 6 پوائنٹ یا دلیل دینے کا قائل نہیں ہوں ایک ساتھ میں، تاکہ بات وہ الجھ جائے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہماری بات ہو تو مجھے میرا ٹائم دیا جائے، جیسے 2 منٹ یا 3 منٹ، پھر جو آپ لوگ بات کریں تو آپ بھی 2 یا 3 منٹ بولیں، میں بالکل بھی انٹرپٹ نہ کروں، نہ آپ مجھے، دونوں بہترین انداز میں بات کریں، تاکہ چونکہ مجھے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ، اور جی میرے جو سننے والے ہیں اس آپ سے جو میری گفتگو ہو اس کو سن کے کوئی رزلٹ پہ پہنچے، اور آپ کے جو سننے والے ہیں جو کہ اہل حدیث ہیں، جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، تو آپ اس ڈسکشن کو سن کے، میرے اور آپ کے ڈسکشن کو سن کے وہ کسی نتیجے تک پہنچیں۔ ایک علمی گفتگو ہونی چاہیے، میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ بالکل علمی گفتگو ہو، ہم۔ اور یہ بات ہم لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن موضوع کیا رہے گا؟ موضوع یہی رہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا یہ کیا شرک ہے یا جائز ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیا نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، کہ جیسے شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا کیا شرک ہے یا جائز ہے؟ بہت یا اچھا، آپ نے جائز ہے؟ ٹو دا پوائنٹ اچھا موضوع کیا ہے جی۔ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ۔ کل کیا وقت رکھا جائے شیخ کفایت؟ 11:30 یا اور تھوڑا جلدی کر دیتے ہیں تاکہ اتنا وقت ہی ملے؟ رکھ لیتے ہیں، 12 بجے کا، اس میں ماحول شانت ہوتا 11 ہے بجے رکھ بالکل۔ دیتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں۔ ہاں، 11 بجے ہاں 11 یا 11:30 جی، ٹھیک ہے، تاکہ 11 وقت بجے تھوڑا رکھ رہے۔ جی جی ہاں 11 بجے 11 رکھ بجے لیتے رکھ ہیں، انشاءاللہ 11 شکریہ بجے رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نیچے کمنٹ بھی کریں۔ تو چلیے الحمدللہ، اب آتے ہیں ہم اگلے گیسٹ کی طرف، اور جن سے وقت طے ہوا تھا، معذرت کہ کچھ ڈسکشن چل رہا تھا، میں ادھورے میں اس کو روک نہیں سکتا تھا، اور تو اس وجہ سے ابھی ہم سٹارٹ کریں گے۔
ہمارے ساتھ موجود ہے قادری صاحب، امن علی قادری رضوی. جی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. خیریت سے آپ انمیوٹ کریں گے پلیز؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اس پاک ذات کا. الحمدللہ. تو اب ہم آج جو ہمیں ڈسکشن کرنا ہے، جو موضوع طے ہوا تھا استغاثہ، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکار سکتے ہیں مدد کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پکارنا ناجائز ہے، شرک ہے. تو اس بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. صحیح بات ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا زید صاحب جی کہ کیونکہ بات ترتیب سے ہو، بہت تحمل سے ہو، تو سارے لوگوں میں سے کوئی بھی ایک سے اگر میری بات ہو، تاکہ بات ان سے جب ہوگی کہ نہیں ایک سے ہی، تو وہ اچھے سے ہو سکتی ہے، اور بات ان سے میرا جو ٹھیک ہے، میں سوال بات ہوگا کر تو رہا ہوں. چلو جی تو جی شیخ اچھے سرفراز فیضی صاحب کی بات ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی، اور شیخ سرفراز فیضی کے ساتھ آپ کا یہ ڈسکشن ہوگا، اور یہ توحید کے متعلق ایک بہت اہم ڈسکشن ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یہ کئی باتیں اس میں امید ہے ہمیں اللہ سے کہ لوگوں کے لیے واضح ہوگی. سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو ٹائٹل میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ اسکرین پر، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ موضوع یہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل، یہ بات صحیح ہے. یہ توحید اور رسالت کو لے کر ایک بہت اہم ٹاپک ہے. الحمدللہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس جو ہے ڈسکشن کے بعد، اس کو سننے کے بعد. یہ اللہ رب العزت سے امید ہے ہمیں. تو میں شروع کیا میں کرتا ایسا ہوں. لکھوں اسکرین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اور آپ اسے صحیح کہتے ہیں اور ہم اسے یعنی غلط کہتے ہیں؟ آپ یہ لکھیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شرک ہے؟ اس کو جی شیخ سرفراز آپ کیسے ٹائٹل کو رکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، بات ہمارا جو اختلاف ہے وہ عبید اللہ سے دعا کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بارے میں ہے. مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، شریعت میں ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. سرفراز صاحب، یہ ٹاپک نہیں تھا. کل جو ٹاپک ڈسکس ہوا تھا وہاں وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا کیا شرک ہے. دیکھیں، اس سے ہم بھی کوئی اختلاف نہیں رکھتے، کوئی دیکھیے شخص بھائی، اگر نہ ہمارا پکارے. آپ کا اختلاف کس بات پر ہے؟ آپ کا ہمارا جس پہ اختلاف ہے اس کے اختلاف کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں، مشکلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجت روائی کرتے ہیں، بالکل. فریاد کرتے ہیں. یہ ہمارا آپ کا اختلاف ہے. تو آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کا ثبوت نہیں ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. کل آپ کا کیا ٹاپک تھا وہ مجھے نہیں پتا، کل میں اسٹریم میں نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارا آپ کا اختلاف کس بنیاد پر ہے. اگر آپ اپنے موقف میں صحیح ہیں، جو آپ کا عمل ہے وہ صحیح ہے، تو اس کا دفاع کریں، جی دیکھیں، اس کو ثابت کریں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھیے بھائی، ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سے دعا نہیں کرنی چاہیے. مشکلوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں آپ کو جواب دوں گا. اللہ نے فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب کون ہے جو مصیبتوں میں، جب مصیبت والا، اما یجیب مستر کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کرتے ہیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ثبوت دے دوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ رسول اللہ سے کیوں دعا کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے دعا کرنے کا ثبوت دیں. دیکھیں، بات کو اگر ہم سمجھیں تو ٹاپک زیادہ اور جو ہے وہ لمبا نہیں کھنچے گا، اور ہمیں زیادہ لمبی سپیچ بھی دینی نہیں پڑے گی. میں کل یہاں ٹاپک طے کر کے گیا تھا، وہ یہ تھا، اور یہ زید پٹیل صاحب بھی جانتے ہیں میں کہ کل میں کیا. نہیں تھا، آپ کل میری میں سن تھا لیں، نہیں اسٹریم میں. آپ میں میری آپ بات نے سن لیں، آپ میری آپ بات سن لیں پلیز. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل میرا یہ ٹاپک تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہے یا جائز ہے. آج بھی وہی ٹاپک تھا. تو چونکہ اب آپ آئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات میں کروں گا، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ثابت کرو گے، اور میں جو ہے اللہ رب العزت کو پکارنا وہ ہے وہ ثابت کروں گا، یا پھر میں آپ جو دلیل دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا یہ اس کی دلیل یہ ہے، اور ہم اس کو وہ جائز نہیں سمجھتے. آپ کا ٹاپک یہ ہے.
تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کے پکارو ہی. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نہیں پکارتا، میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی بھی نہیں. لیکن جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو پکارتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ شرک کر رہے ہیں، یہ خارج اسلام ہے، یعنی کہ یہ شرک کر چکے، اللہ کی ذات میں شریک کر چکے. تو اب ہمارا اختلاف پیدا یہ ہوتا ہے کہ تم پکارو یا نہ پکارو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب جو تم نے ایک جو پکار رہا ہے اس کو مشرک کہا، تو مشرک تم نے کس بنیاد پہ کہا؟ آپ کے پاس قرآن و حدیث شریف سے ایسی کون سی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے انہیں مشرک کہا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، اور یہی ڈسکشن مجھے کرنا ہے کہ آپ جو شرک کہتے ہیں تو شرک کیوں کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، پہلی بات تو آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے، مصیبتوں میں آپ کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، آپ اس کو جائز مانتے ہیں؟ جی بالکل. تو جائز مانتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جواز کی دلیل دیں. سرفراز صاحب آپ سے میں نے پھر دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں نا بھائی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی دلیل دی. نہیں آپ ایک چیز کو ڈھنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، وہ آپ کی پہچان ہے، وہ آپ کا ایک شناخت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کرنے والے کو صرف مشرک کہتے ہیں. جو لوگ اس سے روکتے ہیں ان کو آپ بھی کافر کہتے ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو، ہم کہتے ہیں لوگوں سے منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے رسول سے دعا نہیں کی جائے گی، تو اس کی بنیاد پر آپ بھی ہم کو کافر کہتے ہیں. تو آپ اس کا جواز پیش کریں نا. پھر معاملہ دو طرفہ ہے، آپ اس طرح سے ایک طرفہ بات مت کریں کہ ہم ہی لوگ سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے لیے پکارنے والے کو، رسول اللہ سے دعا کرنے والے کو ہم مشرک کہتے ہیں. معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم جب لوگوں کو روکتے ہیں کہ رسول اللہ سے دعا نہ کی جائے، مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارا جائے، پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، جب ہم روکتے ہیں تو آپ بھی اس کی بنیاد پر ہم کو کافر کہتے ہیں. تو بات دو طرفہ ہے. ابھی ہم کافر ہیں کہ نہیں کافر ہیں، آپ مشرک ہوئے کہ نہیں مشرک ہوئے، یہ ایک بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تو جواز طے کرو کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اگر ناجائز طے ہو گیا پھر اس کے بعد طے ہوگا کہ بھئی عدم جواز کس درجے کا ہے، وہ شرک میں بندہ داخل ہوتا ہے کہ نہیں داخل ہوتا ہے، اور اس کو مشرک کہنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ سامنے والا مشرک کب ہوگا کب مشرک نہیں ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے. فی الحال نفس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، مصیبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا کیا جائز ہے؟ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی پکارو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے دعاؤں میں اللہم ربنا یا ربی کے ساتھ ساتھ کوئی دعا یا محمد والی بھی آئی ہے یا رسول اللہ والی بھی آئی ہے؟ اگر ایسی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مصیبتوں میں پکارنا چاہیے، تو وہ دلیل آپ دیں. سرفراز صاحب میں نے آپ کو سنا ہے، آپ بھی امید ہے مجھے تحمل سے سنیں، کیونکہ جب دونوں کی باتیں سامنے آتی ہیں آڈینس بہتر فیصلہ کر پاتی ہے کس کی بات صحیح ہے. سرفراز صاحب سے میرا جی سرفراز صاحب سے میرا صرف عاجزانہ یہ سوال ہے کہ قرآن شریف یعنی 1400 سال پہلے قرآن شریف سے لے کے حدیث شریف سے لے کر اور ہمارے امام اہل سنت حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان تک اگر ہمارے کسی اکابر نے یہ لکھا ہو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ کہے کہ ان سے مدد مت مانگو، تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں. اگر اعلیٰ حضرت نے ہمارے یا ہمارے کنی اور علماء نے کسی بھی اپنی ایک بھی کتاب میں اگر ایسی بات لکھی ہے تو سرفراز صاحب مجھے وہ دلیل دکھا دیں کہ ہمارے علماء اس شخص کو، سرفراز صاحب میری بات لیٹ می کمپلیٹ، سرفراز صاحب ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مت پکارو، جیسے آپ نے کہا ہم اگر روکتے ہیں تو آپ ہمیں اگین کافر کہتے ہیں، تو ہمارے کس علماء نے ایسا لکھا ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے مدد مانگنے والے کو روکے اس کو تم کافر کہو یا اس پہ حکم کفر ہے؟ یہ ہمارے اوپر ایک الزام تھا سرفراز صاحب آپ کا، اس کا آپ کو جو ہے وہ جواب دے دینا. میں یہ کہہ رہا تھا، بہت اچھی بات ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا، آپ بہت اچھی بات آپ نے کہی، آرگومنٹ پورا ہونے، آپ نے بہت اچھی بات کہی. ایک منٹ، ایک بات آپ کا ایک بات ہوئی تو اس کا جواب مجھے دے لینا. دو باتیں کریں گے، دوسری بات آپ دوسری مرتبہ کہیے گا. رکھ دوں ایک منٹ، نہیں ایک پہلے ایک بات کا جواب، یہ بات مکمل ہو جائے نا جو آپ نے بات کہی ہے.
दो बात मत करिए, एक बार में एक बात करिए ना, उसका ये जवाब हो जाए फिर दूसरी बात करिए। जैसे जो आपने अगर बात आप की ये थी, कहते हैं आपने दो जो बात की है, अहले मैं हदीस, सरफराज साहब आपने दो हम्म, बात की है, मैं अपना आर्गुमेंट रख दूं। मैं चलिए ये अच्छा कह बोल रहा लीजिए, था बोल जी लीजिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है मुसीबत में, कोई मसला नहीं, वो पुकारे, हम भी पुकारते हैं, सब पुकारते हैं, लेकिन कोई शख्स रहमतुल लिल आलमीन जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, अपने बंदों की मदद के लिए भेजा, अगर कोई शख्स अल्लाह के उस प्यारे नबी को पुकार लेता है तो उस शख्स पे जो है क्या हुक्म लगेगा, ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस पे बात नहीं हो रही थी। बात ये हो रही थी कि हम ये कहते हैं अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम को ना भी पुकारे, आप लोग ना पुकारें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मसला यहाँ खड़ा हुआ कि जब आपने मुशरिक कहना शुरू किया, यानी कि वो शख्स जिसने नबी अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के प्यारे पैगंबर को पुकार लिया, वो शख्स क्या हो गया, वो मुशरिक हो गया, दायरे इस्लाम से खारिज। और दायरे इस्लाम से खारिज होना एक बहुत बड़ी जो है वो एक इल्ज़ाम है, और मुशरिक होना भी यानी कि अल्लाह की ज़ात में शरीक कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा हुक्म है। और आप ये बात जानते हैं सरफराज साहब कि शिर्क का हुक्म जो है वो ज़न्नियात से नहीं, वो नस्से क़तई से और हदीस मुतवातिर से साबित होता है। यानी किसी शख्स को मुशरिक कहने के लिए वो दलील क़तई चाहिए जिसमें कोई तावील ना हो। इसलिए आप हमें जो है वो मुशरिक कहते हैं, इसकी तो बड़ी दलील हुई, क्योंकि किसी भी चीज़ को जायज़ कहने के लिए, हर किसी भी चीज़ को जायज़ कहने के लिए ज़न्नी दलील भी चल जाती है, तावील वाली दलील भी चल जाती है कि किसी एक चीज़ को मिनट, हमने अब जायज़ बस कहा। वो बहुत देर से आप तकरीर कर रहे हैं, एक ही बात आप दोहरा रहे हैं। पहली एक बात नहीं, आप ये तकरीर मत करिए आकर के ना, यहाँ पे तकरीर का स्टेज थोड़ी है कि आप बोलते जाए मैं सुनते जाऊं। सुना ना आपकी बात, इतने तहम्मुल से सुना नहीं मैं। अरे भाई मैं तकरीर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तकरीर थोड़ी कर रहा हूँ, गुफ्तगू हो रही है, आप तकरीर क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैं कह नहीं, बहुत देर तक सुना, बहुत देर तक सुना। मैं इतना थोड़ी याद रखूंगा कि आप 4 बातें बोलेंगे। एक बात क्लियर करते हैं, एक बात क्लियर करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है भाई कि आप तकरीर करो। नहीं, ये तकरीर करने यहाँ पे मत आइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी लास्ट नहीं, एक बात आप सुन ले, फिर लास्ट बात आप करिएगा। मैं आपको लास्ट बात करने से रोक थोड़ी रहा हूँ, आप करिएगा अभी अपनी लास्ट बात। पहली बात ये है, आप जो ये कह रहे हैं कि आप बरेलवी जमात के अलावा दूसरे लोग जो इस बात से मना करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों को, अल्लाह ताला के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या दीगर औलिया को मदद के लिए पुकारा ना जाए, उनसे दुआ ना की जाए, जो लोग ये बात कहते हैं, क्या आप उनको मुसलमान मानते हैं, उनको काफिर नहीं मानते हैं? ये उन पे जो है कुफ्र का हुक्म नहीं है कि हम उन्हें काफिर कहें, यह दलील आपको देनी आप है। उनको काफिर नहीं मानते हैं? नहीं मानते। नहीं, आप उनको काफिर नहीं मानते, नहीं मानते, बस इसी बात पे आप कायम रहिएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत, अहले हदीस को आप काफिर नहीं मानते ना, माशाल्लाह। अहले हदीस को हम दूसरे अकायद की वजह से काफिर मानते हैं। हाँ, अहले हदीस को हम ये कहने की वजह से काफिर नहीं मानते कि वो किसी शख्स से ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम को मत पुकारो, इस वजह से हम उन्हें काफिर नहीं कहते। अहले हदीस को हम काफिर कहते हैं उनके दूसरे अकायद की वजह से। किस अकीदे की वजह से? अब वो दूसरा टॉपिक है, अगली बार बात करेंगे। किस अकीदे की वजह से? किस अकीदे की वजह से भाई? किस अकीदे की वजह से? या सरफराज साहब आपको हम तो बरेलवियों को मुतलक काफिर नहीं कहते, हम बरेलवियों को मुतलक काफिर नहीं कहते। आप ये दावा कर रहे हैं कि आप अहले हदीस को मुतलक काफिर कह रहे हैं। मैंने मुतलक नहीं ऐसे कहा, आप दावा कर रहे हैं, नहीं कहा। तो ये आप जो घुमा रहे हैं ना, ये जो आप घुमा रहे, ये जो आप इतना साफ वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि बरेलवी जो माशाल्लाह तकफीर ही नहीं करते, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात की है। अगर आप यहाँ पर ये ऐलान कर देते, कि आप भी अहले हदीसों को काफिर नहीं मानते, तब तो ये बहुत अच्छी बात थी, मैं तो उसको तस्लीम कर लेता, मैं अपने दावे से रुजू कर लेता कि आप लोग काफिर नहीं मानते हैं। पर काफिर आप भी मानते, बल्कि हम काफिर नहीं मानते। हम बरेलवियों को मुतलक तकफीर नहीं करते, आप तकफीर करते हैं, हम तकफीर नहीं करते। मसला वही है कि यहाँ पर मसला तकफीर का है ही नहीं कि अभी तकफीर कौन करता है, तकफीर करता है उसकी बुनियाद क्या है, कतियात की बुनियाद पर, जन्नियात की बुनियाद पर, ये मसला ही नहीं। तकफीर आप भी करते हैं, हम तकफीर नहीं करते, बल्कि हम बरेलवियों की मुतलक तकफीर नहीं करते। आप अहले हदीसों की, अभी यहाँ पर आपने कबूल किया कि आप मुतलक तकफीर करते हैं अहले हदीसों की, नहीं तो किया। तकफीर हमारी बहस का मौजू नहीं है। हमारा बहस का मौजू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करने का जवाज। आप अगर उसको जायज बोलते हैं, बल्कि सबको पता है भाई बरेलवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते हैं, मुश्किलों में उनको पुकारते हैं। एक काम जो आप डट करके खुलेआम करते हैं, उसकी जवाज की दलील दीजिए, हम बात करेंगे जवाज की दलील पर। अगर जवाज साबित हो गया तो हम भी वो अमल करेंगे जो आप करते हैं।
اس کی دیکھیں جواز کی دلیل دیجئے. جی میں جب بات جائز نہیں ثابت ہوگا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ عدم جواز کے کس لیول پر ہے, شرک ہے کہ نہیں ہے. شرک ہے کہ نہیں ہے یہ تو سیکنڈری لیول ہے. آپ بھائی ثابت کر دیں گے تو ہمارا ویسے دعویٰ باطل ہو جائے گا نا. جو چیز جائز ہے اگر ہم اس جائز کی وجہ سے کسی کو شرک کہہ رہے ہیں, مشرک کہہ رہے ہیں عمل کرنے کی وجہ سے, تب تو ہمارا دعویٰ بالکل ہی باطل ثابت ہو جائے گا. آپ پہلے جائز تو ثابت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا یہ جائز ہے. قرآن و حدیث میں کہیں اس کا حکم آیا ہے, اس کی ترغیب دی گئی ہے, یا اس کے جواز کی بات کہی گئی ہے؟ اگر کوئی دلیل آپ کے پاس جواز کی ہے تو وہ پیش کریے. سرفراز تکفیر صاحب کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, مشرک قرار دیتے نہیں قرار دیتے ہیں, یہ بحث کا موضوع نہیں ہے. بحث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, یہ موضوع ہے بحث کا. اور آپ کرتے ہیں تو آپ دلیل دے دیں, آپ کے پاس ہوگی دلیلیں آپ دیں, اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. سرفراز صاحب میں نے آپ کو پورا سنا ہے, پلیز آپ بھی مجھے میری بات کو سنیں, کیونکہ جب پوری بات سنیں گے پر تبھی میں لوگوں کو مختصر سمجھ میں میں آئے بول گی. رہا ہوں بھائی, آپ تقریر کر رہے ہو. میں 1 منٹ سے کم میں اپنی بات رکھ رہا ہوں, آپ 5 منٹ کی تقریر کر رہے ہو. یہ آپ نہیں ہو کتنا میں بول رہا ہوں. بولے نا 1 منٹ میں آپ کو آپ کیا بول رہے ہیں. ان کی 1 منٹ کا بھائی 1 منٹ کا ان کا لگا دیں, 1 منٹ کا ان کا وہ لگا دیں تاکہ یہ تقریر نہ کریں. دیکھیں آپ کتنی دیر بولے, پچھلی بار بھی اس بار بھی. میرا بھی زید 1 منٹ کا صاحب لگا دیں, مجھے میرا میں بھی 1 ٹائمر, منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا. میرا ابھی 1 منٹ کا نہیں, میرا 3 منٹ کا ٹائمر لگا دیں. بعد میں نہیں یا تقریر سرفراز مت صاحب کریے کو بھائی یہاں پہ. 5 منٹ کا ٹائمر لگا کے دے دینا. نہیں میرا مجھے نہیں 5 منٹ بولنا ہے. میری بات ٹھیک ہے, 1 ہی مجھے منٹ کی اپنی وہ ہو بات چکی. مکمل 1 کرنے کے منٹ لیے. بولیے, 1 منٹ بولیے, اور جو آپ نے آپ بولا ہے وہ بہت مت دیر بولیے. بولے, آپ جواز آپ آپ بہت دیر ارے بولے. بھائی تو آپ 2 منٹ بول لیجئے, ٹھیک ہے 2 منٹ بول سرفراز لیجئے, لیکن اس زید کے بعد صاحب آپ میرا 2 منٹ کا موضوع پہ ٹائمر لگا بات دیں. کریے. آپ موضوع پہ بات کریے. آپ میں ایک بات بتا دیتا ہوں دونوں کو. اگر ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ شیخ سرفراز لائیں گے یا قادری صاحب لائیں گے, جو بھی ایک پوائنٹ سے دوسرا لائے گا تو میں وہاں دونوں کو روکوں گا. ہاں میں بھی وہی صرف بول رہا ہوں. بول رہے ہو ایک ہی پوائنٹ پہ, اور وہ ایک پوائنٹ کو چوئنگم زرد کی طرح لمبا نہیں, بلکہ 1 منٹ بھی کافی تھی. قادری صاحب 1 منٹ میں فٹ نہیں کر سکتے ہم, تاکہ فاسٹ ڈسکشن ہو, پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوگی. 2 منٹ میں بہتر رہتا ہے. اچھا 2 منٹ بھی 2 زیادہ منٹ میں ٹائم لگا نہیں. رہا ہوں ٹھیک ہے, کہ آپ کو 2 منٹ لینا ہی ہے. یہ ویسے والا نہیں چل رہا ہے, یہ کوئی راؤنڈز والی بات نہیں چل رہی. یہاں اپنے پوائنٹ دلیل کی بنیاد پہ آپ کی بات آگے بڑھ سکتی ہے. ہاں وہ ٹائم کے اندر وہ زیادہ آپ ایک پوائنٹ کے علاوہ دوسری بات نہیں لائیں گے, اور لمبا نہیں کریں گے. ہاں انشاءاللہ. جی چلیے انشاءاللہ شروع کریں. لمبا میں 2 نہیں منٹ کروں دے گا, رہا ہوں, صرف 2 منٹ لگا دیں. لیکن آپ کی ذمہ پہ دے رہا ہوں 2 منٹ, لیکن 2 منٹ کو دونوں کو استعمال ہی کرنا ہے, ایسا مت سوچ کے چلیے. شارٹ میں بات ہوتی, شارٹ میں کہیے. ٹھیک ہے, اگر ٹھیک, شارٹ چلیے میں ہو بسم اللہ. پاتی تو بسم اللہ. دیکھیں سب سے پہلی بات, میں نے جو دلیل مانگی تھی سرفراز صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو نہ پکارے, اس کو کوئی روکتا ہے تو یہ بریلوی اس کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا اس کی دلیل ہمارے کسی بھی ائمہ کرام سے دے دو. سرفراز صاحب نے ابھی بھی نہیں دی ہے. انہی باتوں کو سن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی تکفیری ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگوں کو کافر کہتے گھومتے ہیں. تو میں نے کہا دلیل دے دو, سرفراز صاحب نے نہیں دی. خیر وہ تو نہیں دی, اگین وہ دے دیں گے مجھے لگتا ہے. دوسری بات میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ سرفراز صاحب نے کہا, عجیب بات ہے. دیکھو نہیں آپ ایک بات کریے, ایک بات کریے, آپ 2 پوائنٹ مت رکھیے, 2 پوائنٹ مت رکھیے. آپ ابھی تکفیری, ارے بھائی میرے سامنے میرا 1 منٹ لگا دیجئے. میرے سامنے ابھی آپ اسٹریم میں اہل حدیثوں کو کافر بول رہے ہیں. نہیں 2 پوائنٹ مت بات کریے. ابھی آپ نے لائیو اسٹریم میں یہ کہا ہے کہ اہل حدیث کافر ہیں, کیونکہ میں ایسے بات نہیں کروں گا. تو آپ 2 پوائنٹ میں مت بات کریے, ایک بار میں آپ نہیں. یہ ہوتا کیا ہے نا, آپ ایک پوائنٹ پر بات کریے, 2 منٹ بات کریے, پوائنٹ مت تبدیل کریے. پھر سے ان کو دیجیے میرے چینل پہ پوائنٹ مت تبدیل کریے, آپ 4 باتیں مت کریے. آپ میرے چینل پہ میری ویڈیو جا کے سن سکتے ہیں, آپ میری ویڈیو سن سکتے ہیں. میں سب سے ایسی بات کرتا ہوں اچھے سے. مسٹیک ہوئی ہے تو میری اصلاح کریں امن بھائی. میں نے اپنے ہی کانوں سے سنا کہ آپ نے یہ بات اقرار کیا, مانے کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک پوائنٹ بات کریں گے. پھر ماننے کے بعد آپ کی فرسٹ ٹرن میں ہی آپ بولے پہلا پوائنٹ یہ, اور میں جب آپ پہلا پوائنٹ بولے میں بولا لگتا ہے دوسرا پوائنٹ بولنے والے ہیں, اور آپ نے کہا دوسرا پوائنٹ یہ, جبکہ آپ نے خود اقرار کیا, سب لوگ گواہ ہیں یہاں پر, کہ میں ایک ٹائم پہ ایک پوائنٹ بات کروں گا. تو پھر آپ نے اقرار کیوں کیا جب آپ کو 2 پوائنٹ بات کرنا تھا, تیسرا پوائنٹ بھی آیا تھا شاید تھوڑی دیر میں. تو کیوں نہ ایسا کریں. دیکھیے کیا ہے نا زید بھائی میں آپ سے بول رہا ہوں, کیا ہے, میں یہاں پہ نہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوں, نہ کاغذ قلم لے کے بیٹھا ہوں کہ میں ان کا ایک پوائنٹ ذکر کر لکھوں, دوسرا پوائنٹ لکھوں, تیسرا پوائنٹ لکھوں. میں آپ کو پوائنٹ لے کر کے نہیں, آپ ایک پوائنٹ بولیں میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ ایک پوائنٹ پہ بات کریں, آپ ایک پوائنٹ پر بات کریں. خالی 1 منٹ دے, خالی ایک ہی پوائنٹ پہ بات کروں گا. سنو نا, آپ کو ابھی آپ ایک پوائنٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا,
फिर से मुझे याद ना दिलाना पड़े मैं today's खाली discussion में, दलील हाँ? मांग रहा था, याद दिला रहा था, आपने नई ये बात बात है, कही, नई इसकी बात दलील नहीं है। देना है। आपके साथ सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए एक के बाद दो होता है, वो दो नहीं अलाउड है। एक पॉइंट चले की बात ठीक है, करिए, मैं एक पॉइंट कंप्लीट मैं करिए, अपना हाँ? पॉइंट रखता हूँ, ठीक। जी। तो अभी आप मुझे याद दिलाने का मजबूर ना करें प्लीज, हाँ? और फिर इस बात पे बुरा भी मत मानिए अगर मुझे याद दिलाना पड़े तो, हाँ जी, चलिए शुरू करेंगे। एक ही पॉइंट बोलिए, खत्म कर दो एक बात मैं को, फिर खाली आगे बढ़ो दलील ना मांग दूसरी रहा बात था पे। जैद साहब, मैं खाली दलील मांग रहा नहीं था, है, वो जो खाली बात नहीं उन्होंने होती कही बात। थी। अगर बात है खाली नहीं होती, कोई हर भरी हुई बात होगी। अगर आपने बात कही तो सुनिए और वो एक को खत्म करिए, हाँ ना करके आर पार करके खत्म करिए, फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए ठीक स्टार्ट है, करते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट कर। अभी राजी हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी प्लीज कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। कोई शेख ब्रेक नहीं। सरफराज भी नहीं ब्रेक करेंगे अभी। हाँ, हम्म, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। जी, मेरा पॉइंट ये है कि ये सरफराज साहब कह एक रहे हैं कि मिनट, नबी आपने पहला अलैहिस्सलाम, पॉइंट बोल दिए थे कादरी साहब, आपने पहला पॉइंट बोल दिए थे, दूसरे पे चले गए थे, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी वन। तो अभी शेख सरफराज अपना जवाब दे दे वो एक पॉइंट का जो तकफीर के ताल्लुक से। भाई कैसा है ना, 10 बातों एक साथ में छेड़ेंगे, बात सही नहीं है। एक पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं सेकंड अब पे जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। पॉइंट शुरू शेख करता हूँ सरफराज ना क्या अपना। बोल भाई रहे थे? मैंने क्या नहीं, वो जैद भाई तकफीर दोबारा वाली टाइम दे बात दीजिए हो जाए, उनको, मुझे उनको तकफीर दोबारा वाली टाइम दे बात पे दीजिए, हो कोई बात जाए कि मैं वहां से आपने शुरू करता लाइव हूँ ना। स्ट्रीम में यहाँ पर ये कहा है कि अहले हदीस, मैं यहाँ पर आप हम पर हमसे दावा मांग रहे हैं। आपने लाइव स्ट्रीम में ये कहा कि अहले हदीस काफिर है और आप कह रहे हैं कि हमको लोग तकफीरी कहते हैं। जब आप एक अहले हदीस को काफिर करार दे रहे हैं तो तकफीरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैंने लाइव स्ट्रीम में ये बात कही कि हम मुतलक बरेलवियों की तकफीर नहीं करते। मैं तकफीर नहीं कर रहा हूं, आप तकफीर कर रहे हैं। आपको ये प्रॉब्लम है कि आप हमसे आपको लोग तकफीरी क्यों बोलते हैं? आपने खुद साबित कर दिया कि लोग आपको तकफीरी क्यों बोलते हैं। फिर मैं ये बात कह रहा हूं, हमारी बहस का मौजू ये नहीं है कि हम तकफीर करते हैं उसकी बुनियाद क्या है, आप तकफीर करते हैं उसकी बुनियाद क्या है। हम मुतलक बरेलवियों की तकफीर ही नहीं करते, तो ये बहस का मौजू ही नहीं है अभी फिलहाल। फिलहाल बहस का मौजू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारना। उसकी दलील दें आप, उसकी दलील दें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हमारे पास अल्लाह ताला से दुआ करने की दलील आप मुझसे मांगिए, मैं दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप रसूलुल्लाह से दुआ करते हैं तो हम आपसे रसूलुल्लाह से दुआ करने की दलील मांग रहे हैं। आप बता दें कि कुरान और हदीस में मुसीबतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने का हुक्म है, तो उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कौन सा हुक्म है, किस आयत से साबित हो रहा है। चलिए शुरू हो जाए। जी तो सरफराज साहब, मैंने भी मुतलकन नहीं कहा था कि अहले हदीस मुतलकन काफिर हैं। जैसे आप बरेलवियों को मुतलकन काफिर नहीं कहते, हम भी अहले हदीसों को मुतलकन काफिर नहीं कहते। आपने जो ये इल्ज़ाम लगाया था कि कोई अहले हदीस अगर किसी को रोके बरेलवी को नबी अलैहिस्सलाम से मांगने पर, तो वो उसको काफिर कहता है। मैंने कि किस किताब में लिखा है? अभी तक आपने कोई भी दलील नहीं दी है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ दलील दें। आपने हमें तकफीरी लोगों के नज़रों में बनाया हुआ है कि देखो बरेलवी तकफीर कर। मैंने आपसे कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारना ये जायज़ है। जायज़ तो ज़न्नियात से भी साबित हो सकता है, लेकिन जो शिर्क है वो बड़ा हुक्म है, और ये नस्से कतई से साबित होता है, क्योंकि एक इंसान ईमान से ही खारिज हो जा रहा है। यहाँ से आप दलील चले दीजिए गए कि आप हमें मुशरिक क्यों बोलते हैं, जी जी, आप आप तकफीर बताइए। से दलील पे चले गए। पहले तकफीर के इल्जाम को आर पार खत्म करते हैं कि ठीक है, बरेलवी तकफीरी है नहीं है, हाँ? ठीक तो है। ये चीज इल्जाम को खत्म करते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। आप दलीलें पेश करिए ना बहुत अरे सारी। भाई वो तो इन्होंने तकफीर कर दी, इन्होंने तो तकफीर कर दी, अब उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं, तकफीर है कि नहीं है, तो लाइव स्ट्रीम में आकर के तकफीर कर रहे हैं अहले हदीसों की। चेंज किया मैं कह रहा उन्होंने हूं ना। तकफीर आज का मौजू है जैद भाई, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना, ये मौजू है आज का। क्या मौजू है आज का? दुआ करना मौजू है जी, तकफीर तो मौजू उस नहीं पे है। बात होनी चाहिए ना, तकफीर पे क्यों बात कर क्या रही है? बरेलवी तकफीरी है मौजू भाई से आप खारिज? कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना जायज है, तो आप दलील देना। ये तकफीर की अभी बहस हम कहां ये से शुरू हो टॉपिक गई? पे छोड़ रहे हैं, तकफीर के टॉपिक को। अब हम टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक तकफीर है, में आप मसला ही नहीं है, तकफीर में बात ही नहीं हो रही है। पहले जवाज तो साबित करो भाई, पहले तो ये जवाब साबित करो, कितना उसके पेज बाद कर- बात होगी कि वो शिर्क है कि नहीं है, वो शिर्क खारिज नहीं मिल रहा है कि नहीं है, वो सब तो बात की बात होगी। आज का मौजू तकफीर है ही नहीं, मौजू है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना। आप अगर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना सही है, तो आप दलील दें और उस दलील पर हम डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, आप हमसे दलील मांगे, हम दलील देंगे कुरान मजीद से कि अल्लाह ताला ने उसको दुआ करने का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। क्या पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रसूलुल्लाह से दुआ करो? इसका जवाब दें आप। जी, सरफराज साहब,
آپ نے کہا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں کہ نبی علیہ السلام سے دعا کرو؟ نبی علیہ السلام کو پکارنا یہ کیا ہے، جائز ہے یا نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پکارنا یا کسی عمل کو کرنے کے لیے صرف اسے جائز جواز پہ اس کو محمول کرنے کے لیے ظنی دلیل بھی کام آتی ہے، یعنی کہ جس میں نص نہ ہو وہ دلیل بھی کام آتی ہے کسی کام کو جائز کہنے کے لیے، لیکن کسی شخص کو ایمان سے خارج کرنے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے یہ چھوٹی دلیل نہیں، اس کے لیے بڑی دلیل چاہیے۔ جائز کا حکم یہ پھر چھوٹا موضوع ہے، سے جا رہے ہیں، مشرک کا حکم بڑا ہے۔ میں اپنے پوائنٹ پہ ہوں۔ یہ موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں زید بھائی، یہ تھوڑی طریقہ ہے کہ ہم ان کو 1 منٹ دیں گے، نہیں آپ موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، میں اپنے آپ ٹاپک موضوع پر پہ ہوں، بات نہیں کر رہے ہیں، میں اپنے ہی ٹاپک پر ہوں، رکے میں اپنے نہیں ہی نہیں ٹاپک پہ ہوں۔ نہیں میرا پوائنٹ نہیں ہی نو یہی ڈاپی، ہے۔ آپ تک تو 2 باتیں کر رہے ہیں، نہیں آپ 2 سرفراز باتیں صاحب کر آپ رہے ہیں، میرے آپ بیچ 2 میں بول باتیں جا کر رہے رہے ہیں، میرا ہیں۔ پوائنٹ پہلی ہی بات یہی آپ ہے۔ نہیں تو آپ آپ ہمیں تکفیر مشرک کا کہتے موضوع ہیں ہے کہ ہی نہیں نہیں آج، کہتے؟ آپ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو 2 منٹ دیں گے تو آپ کسی بھی موضوع پہ بولیں گے، آپ موضوع ہی موضوع وہی پہ ہے۔ بات کریے، آپ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے ہمیں کہ مشرک کہتے کہ تکفیر نہیں کہتے؟ آج کا موضوع نہیں ہے، تکفیر آج کا موضوع نہیں ہے، آپ ہمیں مشرک تکفیر کہتے میں ہیں نے کہ نہیں؟ ابھی میں نے یہ میرا دعویٰ ہی ٹاپک نہیں کیا یہی کہ ہے، آپ مشرک ہیں، ابھی میں نے یہ میرا دعویٰ ہی ٹاپک نہیں یہی کیا، ہے۔ آپ مشرک ہے، ابھی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، جب میں اپنا میرا مشرک والا دعویٰ رکھوں گا تب آپ مجھ سے دلیل مانگے گا، ابھی تو میں نے مشرک والا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو بتائیں ابھی آپ تو ہمیں، بات سمپل سی جواز پہ چل رہی ہے، آپ نہیں ہمیں زید بھائی مشرک یہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا سمجھتے؟ ہے نا، مجھ کو رسول یہ اللہ کو بتایا گیا تھا، پکارنا کل کی شرک اسٹریم نہیں؟ میں موجود نہیں تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یہ آج کا موضوع ہے، تو اس پر آپ بات کریں، ہم آپ کو مشرک بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں یہ موضوع آج کا ہے ہی نہیں، موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا، آپ یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، قطعی دلیل ظنی دلیل، بھائی یہ آپ کہتے ہیں کہ ظنی دلیل تو ظنی دلیل ہی پیش کر دو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ظنی دلیل ہے تو یہ کیا عقیدے کا مسئلہ ہے، کیا آپ کے عقیدے میں ظنی دلیل چلتی ہے، ہاں، عقیدے میں آپ کیا ظنی دلیل چلتی ہے، اب میں بولوں؟ ہمیں پوچھ رہا ہوں تو بولیں گے ہی نا، عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس میں نہیں، ظنی میں دلیل اپنی چلتی ہے، باری میں بولوں تو اپنا آرگیومنٹ رکھوں؟ ہاں تو اسی پر بات کریں گے ہم، چلو کم سے کم اس پر آتے ہیں کہ کس طرح کی دلیل آپ کو یہ دینی ایسے ہے، بات نہیں کس ہوتی طرح زید کی دلیل صاحب، آپ کو ایسے بات دینی ہے، نہیں ہوتی جیسے یہ کر رہے ہیں۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کہی نا، آپ نے ایک بات موضوع سے متعلق کہی کہ قطعی دلیل چلے گی یا ظنی دلیل چلے گی، فی الحال آپ کوئی دلیل دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا جائز ہے اس کی کوئی دلیل دیں، قطعی ظنی کوئی بھی دلیل پہلے دے دیں، پھر اس پر بات کریں گے کہ یہ دلیل قطعی ہے یا ظنی ہے، یہ مسئلہ عقیدے سے متعلق ہے کہ نہیں ہے، کیا اس میں ظنی دلیلیں چل سکتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے نہیں، میرے پہ شرک مت لگائیے، ابھی میں صرف عدم جواز کی بات کر رہا ہوں، شرک والی بات ابھی میں نے نہیں کی ہے، کیونکہ ٹائٹل میں ہم جب لوگوں شرک والی بات آئے گی تب شرک پہ بات کریں گے، فی الحال جواز اور عدم جواز کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں جائز ہے، آپ جائز کہہ رہے ہیں، آپ جائز کی دلیل دیں، قطعی نظر اس کے کہ آپ جو دلیل دیں گے وہ قطعی یا ظنی، اس پہ بعد میں بات ہوگی، پہلے ثابت تو ہو، کسی دلیل سے ثابت تو کہ پکارنا چاہیے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ وہ دلیل قطعی ہے یا ظنی ہے، کوئی دلیل آپ دے دیں مجھ کو، قرآن سے کوئی دلیل دے دیں، حدیث سے کوئی دلیل دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلوں میں مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، چلیں زید صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، میں نے آپ سے کل یہ کہا جی تھا کہ مجھے آرگیومنٹ یہاں اپنی ڈسکشن رکھنا ہے ٹائم ٹیبل طے کر کے اور ایک دوسرے کی سن کے، تاکہ عوام کو، سننے والوں کو کچھ فائدہ ہو، کیونکہ مجھے سننے والے لوگ کافی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سننے والے لوگ کافی ہیں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو کچھ فائدہ ہو۔ بات یہ اور ہوتی یہاں ہے، ابھی ایسا کرتے سرفراز ہیں، صاحب مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ میں آپ کی اسٹریم پہ آیا ہوں اس لیے، سنیے آپ میری اسٹریم پہ آ جانا۔ سنیے، ہاں میں زید آپ بھائی کی ایک بات کر رہا ہوں۔ چیز اور میں واضح کر دوں، زید بھائی ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جب انہوں نے شروع میں آتے ہی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی، یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلافی ہے ہی نہیں۔ اب عبادت کا مسئلہ ہے، جو مسئلہ اختلافی ہے اس میں بائی ڈیفالٹ اصول کیا ہے؟ الاصل فی العبادات الحرمہ، عبادت بائی ڈیفالٹ آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے، تو اب جی یہ جو پکارنا ہے یہ عبادت کے قبیل سے آتا ہے، اب یہ اس کو جائز مانتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دلائل پیش کریں، شیخ سرفراز کوئی دلیل نہیں پیش کریں گے، دلیل شیخ سرفراز اس کو مانتے نہیں، جب ہم اس کو نہیں مانتے، اہل حدیث کو نہیں مانتا، جو اہل حدیث نہیں مانتا، اہل حدیث کیوں دلیل دے گا؟ آپ جو چیز مان رہے ہو اس کی دلیل لاؤ، ہم اس دلیل پر اپنی بات رکھیں گے کہ آپ کی دلیل کیا، آپ کی دلیل پر بات کریں گے، کیونکہ اس میں پورا پروف کا جو بٹن ہے، دلیل کا بٹن ہے، آپ کے اوپر ہے،
کیونکہ آپ ایک عبادت کا اس بات کر رہے ہو. وہی شیخ سرفراز بار بار کہہ رہے ہیں آپ اپنے موقف پر دلائل پیش کریں, آپ ہم لوگوں سے کوئی دلیل نہ مانگیں. جب ہم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اس کی دلیل ہم دیں گے نا, ہمارے موقف کی دلیل. یہ موقف آپ کا ہے, دلیل آپ دو, ہم سے کیوں دلیل مانگ رہے ہو بھائی؟ تو زید بھائی ان کو پابند کیجئے کہ یہ اپنے موقف کی دلیل پیش کریں, یہ اپنے ٹھیک ہے، موقف کی تو دلیل پیش ابھی ہم ادھر حقیقت نہ کریں. جی جی حقیقت میں ہم ابھی ڈسکشن کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں بھائی قادری صاحب, یہاں پہ تکفیر کا موضوع آج ہمارا نہیں ہے, تو آپ جو بار بار کوشش کر رہے ہیں تو کبھی اس موضوع پہ بھی بات کر لیں گے, طے کر کے بات کر لیں گے. لیکن آج کیونکہ ہم مین بات یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, عوام یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا, پکارنا جو آپ کہہ رہے ہیں, دعا کرنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہاں پہ جو بات آئی نا کہ آپ دلائل اپنے پیش کریں, اور اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو یا آپ تیار نہیں ہیں تو کبھی اور وقت لے کے آ سکتے ہیں. یا آپ اگر آج تکفیر کے ٹاپک پہ آئے تھے سوچ کر کے تکفیر پہ بات کرنا ہے, تو آج موضوع جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا, دعا کرنا, یہ موضوع ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں قادری صاحب, کیسے حل کریں اس مسئلے کو؟ میں چاہتا ہوں بات آگے بڑھے, گاڑی اٹکی نہ رہے. ہاں جی نہیں, بات کیسے آگے بڑھے گی جب مجھے بولنے ہی نہیں دیا جائے گا, آپ ہی لوگ بولتے رہیں گے, بات بڑھے گی کیسے ہم آگے؟ تو بس موضوع سیٹ کر کے میں دے رہا ہوں, پھر میں ہٹ جاؤں گا, سائڈ پہ چلے آؤں گا. بتائیے نا آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کیا مسئلہ کیا ہے, آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تکفیر پہ بات کرنا ان چاہتے ہیں لوگوں آج؟ نے جو یہاں پر اپنے آرگیومنٹ رکھے ہیں ان کو مجھے کاؤنٹر وہ کرنا آرگیومنٹ ہے. پہ 2 منٹ بعد بات کریے, مجھ سے ذرا صرف ٹاپک سیٹ کر کے میں سائڈ پہ ہٹ جاؤں گا. آپ تکفیر پہ کسی ہی نے بات کوئی کرنا چاہتے ہیں آرگومنٹ کہ نہیں تکفیر رکھنا کا کوئی زید بھائی, ٹاپک ہی یہ کیا نہیں ہے تماشا ہے؟ ہمارا. ہم نے کیا رکھا بھائی, آپ کا موقف یہ آپ اب دلیل یہ پیش چیخ کرو. رہے ہیں, میں ذرا صرف کر اس رہا میں ہوں چیخنے کی 2 کیا منٹ بات کا. ہے؟ قادری صاحب ایک میں منٹ سمجھ زید رہا بھائی, ہوں میں کیا میں نے ابھی جب سے گفتگو شروع ہوئی ہے, کیا میں نے یہ کہا کہ بریلوی اسلام سے خارج ہیں, یا میں نے یہ کہا کہ بریلوی مشرک ہیں؟ ابھی تو میں نے کوئی دعویٰ اس کے حوالے سے پیش ہی نہیں آپ کیا نا. مانتے ہو کہ نہیں؟ جس چیز کا دعویٰ میں نے پیش نہیں کیا, آپ میری طرف سے دعویٰ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی دلیل دوں. بھائی جب میں دعویٰ کروں گا تو میں دلیل دوں گا نا. رسول اللہ کو آپ غیب نے میں کہا رسول پکارنا اللہ صلی اللہ شرک علیہ وسلم ہے سے یا دعا نہیں؟ کرنا جائز ہے. میں ابھی دعویٰ نہیں کیا, ابھی تو آپ کے دعوے پر بات چل رہی ہے. جب میرا ٹائم آئے گا میں تفصیل سے اپنا میں نے بھی دعویٰ کیا پیش دعویٰ کروں گا. کیا ہے؟ آج میں نے کیا دعویٰ موضوع کیا تھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا. نہیں, آپ نے یہ کہا اللہ موضوع کے نہیں رسول تھا, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعاؤں میں موضوع پکارنا, نہیں تھا. اللہ زید کے صاحب کو رسول سے معلوم ہے. دعا کرنا جائز ہے. زید صاحب ان آپ کو نے رکو, میں یہ موضوع دعویٰ بتاتا کیا, ہوں. زید آپ صاحب نے ان کو دیکھیے بتاؤ موضوع کیا آپ تھا. نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے یہ ان دعویٰ کو کیا بتاؤ کہ موضوع رسول کیا اللہ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا جائز ہے. چلا کے بتا آپ نے جو دیتا ہوں. دعویٰ کیا اس کی ہم دلیل مانگ رہے ہیں آپ سے, بس رک ختم سی جائے بات. جب میں رک جائے. شرک والی دعویٰ کروں گا تو میں شرک والی دلیل دوں گا نا انشاءاللہ. ہاں جب میں تو شرک کا دعویٰ کروں گا تب میں شرک کی دلیل دوں گا. ابھی میرے دعوے پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز کو جائز کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کی جواز کی دلیل دے دو. سمپل سی بات ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دعائیں نہیں کرتے. سب کو پتا ہے کہ بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں. جو کام آپ کرتے ہیں اس کام کی آپ سے دلیل مانگی جا رہی ہے, بات ختم ہے. دلیل دے یعنی دیں گے تو شرک کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. جب ایک چیز جائز ہو جائے گی تو وہ شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ جواز ثابت کر دیں. ویسے ہمارے اگر ہم نے شرک کا دعویٰ کیا ارے ہوگا تو ویسے ہی اس تقریر کا کیوں کر بطلان رہے ثابت ہو ہو جائے گا. سرفراز صاحب, آپ کیا بات ہے؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں کیا آپ سے, مسئلہ کیا ہے؟ اپنے دعوے میں یہاں کی ڈسکشن کرنے جواز آیا کی ہوں. دلیل دیں. ہو گئی بات. میں یہاں ڈسکشن جی کرنے ہاں آیا ہاں ہوں, جی, عوام کو کچھ دلیل دیں. فائدہ ہو. ایک ٹاپک کر لیتے ہیں, تکفیر کا ٹاپک پھر کبھی لے لیں گے. سید ابھی فی صاحب, الحال میں نے ہمارے ایک سامنے بار بھی کہا ہو کہ میں تکفیر کے ٹاپک پہ بات کرنے آیا ہوں تو مجھے بتائیں. میں نے آپ یہی 2-3 ٹاپک بار وہی رکھا موضوع ہے. پہ دلائل میں مانگ رہے تھے نا کہ آپ ہمیں تکفیر کیوں کرتے ہیں, کبھی یہ انہوں نے دلیل میرے اوپر چاہیے, اس میں اس طرح ایک جھوٹ بول دیا تھا کہ نہیں بریلوی بھائی, ایسا کہتے ہیں, تو اب میں ہماری دلیل مانگ اسٹریمز رہا تھا. موجود ہے, ہماری اسٹریمز موجود ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بریلوی کافر نہیں ہے. اگر ہم کافر کہتے ہیں وہ تو یہ ہم لوگ انہوں تکفیر کرنے کے بارے میں, مطلقاً کے بارے میں, مطلقاً ہم کافر نہیں کہتے ہیں. ہاں, ہم بھی اور مطلقاً ہماری وہ کافر نہیں اسٹریمز موجود ہے, کہتے. تو آپ کے لیے نہیں بول رہے ہیں آج. جی, آپ کے لیے زید نہیں بول رہے ہیں. تو کل رات کی جو میں آپ کی ویڈیو کلپ پلے کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا پکارنا, تو پکارنا, دعا کرنا, یہ جو موضوع ہے آپ اس بات کو صحیح مانتے ہیں تو آپ دلائل پیش کر دیں انشاءاللہ. شرک کا جو موضوع جو ہے اس سے خارجی بات ہے, وہ ہاں ثابت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کیوں نہ پیش کر دو. چلو وقت ہمارا جا رہا ہے, سب کا اسٹریم کا بھی ٹائم جا رہا ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ آج تیار نہیں ہیں تو پھر وقت لے کے آ جائیے نہیں نہیں, انشاءاللہ. تیار اگر ہوں, آپ میں کے پاس دلال تیار ہے تیار ہوں تو پیش کر دیجیے. الحمدللہ, اینی ٹائم اسٹارٹ ریڈی. کرتے ہیں بات. ہاں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں, بسم ٹھیک اللہ. ہے. پہلی دلیل پیش کریے. ارے بھائی دیکھیے, ہم نہیں کہتے یار, ہیں تم کہ ہی لوگ بریلوی بولتے کافر رہو گے نہیں ہے, کیا؟ صاف صاف لفظوں میں ہم کہتے ہیں, تکفیری کی بات کر لیں, ہم کہتے ہیں بریلوی کافر نہیں ہے, آپ کہہ دو اہل حدیث کافر نہیں ہے. میں کہتا یعنی کہ بریلوی کافر نہیں ہے مطلقاً. میں تو کہہ رہا ہوں بریلوی کافر نہیں ہے, صاف لفظوں میں مطلقاً بول رہا بتاؤ, ہوں. آپ بولیں کہ اہل حدیث کافر نہیں ہے. مطلقاً بتاؤ. بھائی
जब बरेलवी लफ्ज बोला तो मुतलक ही हो गया ना, ये हम कह रहे हैं बरेलवी काफिर नहीं है, मतलब कोई आप बरेलवी कहें कि काफिर हदीस नहीं है, काफिर नहीं है। यानी कि जो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं वो काफिर नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं बरेलवी काफिर नहीं है, जब कौन से कोई बोल बरेलवी? देंगे तो एक मुतय्यन आदमी हो जाएगा। मुतय्यन तो कोई अहले बरेलवी हदीस भी हो सकता है कि काफिर हो वो जाए। बरेलवी मुतय्यन तो जब देखा जाएगा सामने शख्सियत ना, तो हम बरेलवी तो नबी बहैसियत जमात अलैहिस्सलाम को बरेलवियों के पुकारते बारे हैं, में कह रहे हैं, हम ये बरेलवी तो कहते नबी हैं कि अलैहिस्सलाम को बरेलवी पुकारते हैं। काफिर नहीं है। ऐसे ही आप बोल दो कि अहले हदीस काफिर नहीं नबी है, इतना ही कर दो, बात अलैहिस्सलाम खत्म को हो जाए। मैं अपने पुकारने कौल से रुजू वाले, कर लूंगा, नबी मैं अलैहिस्सलाम को अपने कौल से पुकारने रुजू कर वाले लूंगा। आप बोल देना बरेलवी, कि अहले हदीस काफिर नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम को पुकारने मैं वाले कह रहा हूं बरेलवी बरेलवी काफिर काफिर हैं नहीं या है। नहीं है? मैं कह रहा हूं हाँ भाई, सारे बरेलवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं कि बरेलवी काफिर नहीं है, आप बोले अहले यानी हदीस कि काफिर नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि कोई बरेलवी मुशरिक है ही नहीं, राइट? मैं काफिर की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यानी बरेलवी काफिर नहीं है। आप बोले ना अहले हदीस यानी कि काफिर जो नहीं है, अल्लाह आप के बोले अहले शरीक हदीस ठहराए काफिर नहीं है। किसी को वो आप कह काफिर रहे हैं ना नहीं कि होता, आपको तकफीरी ना कहा यानी जो जाए, आप अल्लाह चाह के रहे हैं कि आपको शरीक तकफीरी ना ठहराए कहा किसी जाए। को वो एक काफिर मिनट, नहीं होता। आप कह रहे आप ये हैं कह कि रहे हैं आपको कि मुशरिक तकफीरी ना काफिर कहा नहीं जाए। होता, आप ये कह रहे हैं मुशरिक काफिर नहीं होता। एक तरफ आप मैं ये बरेलवियों कह को रहा हूं कि मुशरिक बोलते बरेलवी हैं, दूसरी काफिर तरफ नहीं कह रहे है। हैं कि वो मैं काफिर आपसे भी कह नहीं रहा है। हूं कि आप कह वाह भाई दें वाह, कि अहले हदीस काफिर नहीं है। अगर आप तकफीरी नहीं है, अगर आप तकफीरी नहीं है तो आपकी आप दो बोल दें रंग अहले हदीस बातें काफिर सामने नहीं आई। है। एक तरफ आपने बरेलवियों को आप मुशरिक बोल कहा, दे अल्लाह की ये जात में शरीक करने अभी वाला, देखिए आप कैसा, नबी अलैहिस्सलाम आपको की बहुत इबादत तकलीफ करने है कि वाला, आपको और तकफीरी दूसरी क्यों तरफ कहा आप जा कह रहा रहे है। हैं कि एक वो मिनट भाई, काफिर भी नहीं बात है। क्या हो रही थी? ये तकफीर की देखो, बात हो रही थी, तकफीर की बात हो रही थी। मैं ये कह रहा हूं देखो, बरेलवी काफिर आपने नहीं मुझ है। पे, आप हम पे अगर चाहते हैं कि बरेलवियों पे आपको झूठ तकफीरी बोला, ना कहा एक जाए, दलील मांगी मैंने, आपने जैद भाई आपने दलील नहीं देखो ये दी। मेरी बात नहीं एक सुन रहे काम हैं। करते हैं, एक काम बोल करते दो हैं, भाई, आप अरे मेरी भाई कौन मैं सी अपनी सुन बात रहे से थे? रुजू कर लूंगा, तुम बोल दो अहले हदीस काफिर नहीं है। आप आप बोल दो मुझ अहले हदीस काफिर नहीं है, मैं रुजू आप कर वो लूंगा अपनी दलील बात से। दिखाएं जिसमें हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने से रोकने वाला आप काफिर है, ये दलील दिखाएं आप, ये आप दलील बोल दो दिखाएं। अहले हदीस काफिर नहीं है, मैं वो दलील, मैं अरे भाई वो हम मैं तस्लीम कर लूंगा मैंने गलत बोला है। ये अरे आप तो बोल अभी दो कि तस्लीम अहले करें ना, हदीस काफिर अभी नहीं है, तस्लीम करें ना, मैं दलील तस्लीम कर दें, लूंगा कि मैंने गलत बोला। तस्लीम सामने मत बोल दो करो। ना, अभी एक मिनट, सामने एक तकफीर मिनट, कर रहे हो आप, सामने आप तकफीर कर रहे हो। आप बोल दो, मैंने आप कहा दलील बरेलवी दे दो, काफिर नहीं है, तस्लीम आप मत बोल दो करो, अहले हदीस काफिर तस्लीम नहीं है। मत करो, दलील दे दो। इसलिए मैं बोला आप वो जो ये आप भी साबित हो एक गया कि तरफ आप तकफीरी बरेलवियों को हैं, मुशरिक कहते हैं, ये रुकिए, भी। मैं दोनों को म्यूट कर दिया, दोनों को मैंने म्यूट कर दिया। रुकिए शेख सरफराज, अभी 1 मिनट सिर्फ आप बोलिए, फिर 1 मिनट सिर्फ कादरी साहब बोलेंगे। हाँ चलिए, दोनों भाई फॉलो करिए मेरी बात को। हाँ जी, देखिए जैद बिस्मिल्लाह। भाई, हाँ 1 मिनट का टाइमर। गुफ्तगू का मौजू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने वाले मुशरिक हैं कि नहीं है, ये मौजू ही नहीं है गुफ्तगू का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारना, ये गुफ्तगू का मौजू था। किसी भी मसले पर गुफ्तगू होगी तो पहले उसके शरई हुक्म पर गुफ्तगू होगी कि वो जायज है कि ना जायज है। ये भाई इन्होंने शुरू में कहा जायज है, मैं इनसे सिर्फ दलील मांग रहा हूं कि ना जायज जायज है तो उसकी दलील दे दें। भाई आप दावा कर रहे हो तो आप दलील दे दो। अहले हदीस अल्लाह के रसूल के से दुआ करने वाले को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये गुफ्तगू का मौजू नहीं है। जब ये गुफ्तगू का मौजू होगा, इसका आदमी जवाब साबित हो जाएगा, फिर हम ये बात करेंगे कि अहले हदीस ऐसे लोगों को मुशरिक कहते कि नहीं कहते, किस टाइप का शिरक करते हैं, उसमें तफसील में जाते कि नहीं जाते, ये बात का मौजू। अभी जवाज की दलील नहीं, एक बात जिसको इन्होंने जायज कहा है उसकी दलील दे दें, बस बात शुरू हो जाएगी यहीं से। चलिए, टाइमर अभी खत्म हो गया आपका। कादरी साहब का टाइम शुरू हो रहा है, 1 मिनट जी। कादरी साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। देखें, ये जो कह रहे हैं कि ये मौजू नहीं है, मौजू तो यही है, क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहे कि हम इसको जायज़ नहीं मानते, हम नहीं मांगते, हम कहते बिल्कुल मत मांगो, कोई मसला नहीं है, हमारा उससे कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। लेकिन जब कोई ये कहता है कि शिरक हो गया, मुशरिक कह देता है कोई, हमें मुशरिक दायरा इस्लाम से खारिज करके चला जाता है, तो हम ये कहते हैं कि तुमने एक बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, तुमने ये कह दिया कि अल्लाह के अलावा तुम दूसरों की इबादत करते हो, तुम मुशरिक हो गए। भाई इसकी दलील तो हम मांगेंगे ना, तो इसकी दलील दो। देखें, जायज़ का हुक्म शिरक के हुक्म से बहुत कम है, ये आप भी जानते हैं। मैंने जायज़ कहा, आप शिरक कहते हैं, क्योंकि कल जैद पटेल साहब ये कह रहे थे जो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारे वो मुशरिक है। उसी टॉपिक को मैंने तय किया कि फिर अब कल इसी पर डिस्कशन होगा। सरफराज साहब, आप मुशरिक मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो बताइए। क्योंकि मुझे कोट किया गया ना, मैंने मुशरिक वर्ड नहीं इस्तेमाल किया कल, आप देख सकते हैं। चलिए शेख सरफराज, 1 मिनट स्टार्ट। इस पूरी गुफ्तगू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करने की जवाज की कोई दलील नहीं थी। मैंने इनसे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करने के जवाज की कोई दलील दो, इन्होंने जवाज की कोई दलील नहीं दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब इसको मौका दिया जाएगा इनको, तो ये बराह करम जो मौजू है
जिस चीज को आप जायज कह रहे हैं उसके जवाब की दलील दे दें ताकि मौजू पर गुफ्तगू हो सके। बस इतना ही बोलना है मुझे। ठीक है, जी कादरी मैं साहब की 1 मिनट। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि जायज़, किसी काम को जायज़ कहने से बड़ा हुक्म ये है कि उसको शिर्क कह दिया। जैसे कोई शख्स कहता है ये चीज़ खाना जायज़ है, दूसरा कहता है नहीं इस चीज़ को खाना शिर्क है, तो अब तीसरा शख्स ये कहेगा जायज़ को तो छोड़ो, ये बताओ शिर्क कहाँ लिखा है, क्योंकि शिर्क बड़ा हुक्म है, कुफ्र बड़ा हुक्म है। तो मैं सीधा सिंपल यही पूछ रहा हूँ कि शिर्क जो है आप कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना शिर्क है, तो ये शिर्क क्यों है और किस दलील में कुरान शरीफ में? क्योंकि शिर्क है, बड़ा हुक्म है, जाहिर सी बात है कुरान और हदीस शरीफ में आया होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना या गैब में किन्हीं को भी पुकारना शिर्क है। इसकी मुझे एक दलील, सिर्फ सिंपल एक दलील, खाली आप ही मांगेंगे ये नहीं है, दलील आपका काम है मांगना, ये हमारा भी काम है, हम भी दलील मांगेंगे। आप शिर्क कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, बड़ा हुक्म आप लगा रहे हैं, दायरे इस्लाम से खारिज आप कर रहे हैं, आप दलील देंगे कि शिर्क कहाँ पर ये, बस सिंपल सा मेरा आर्ग्यूमेंट। भाई दुआ करना, 1 मिनट लगा देना, दुआ करना एक इबादत है। किसी इबादत के जवाब पर जो जायज कर रहा है उसको दलील दी जाती है, जो रोकता है उसको दलील नहीं दी जाती। बाकी कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि उससे दुआ की जाए। अल्लाह ने फरमाया फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अलग अलग ज़ाब्तों से ये हुक्म दिया है कि सिर्फ अल्लाह से दुआ की जाए। अब ये कह रहे हैं नहीं रसूलुल्लाह से दुआ करना भी जायज है, तो जो जायज कर रहा है उसको दलील देनी चाहिए। मैं तो कुरान की कितनी सारी आयतें इस बीच में पेश कर चुका कि दुआ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, और मैं इनसे एक आयत मांग रहा हूँ, एक हदीस मांग रहा हूँ कि ये बताए रसूलुल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए, ऐसा भी कोई हुक्म है? ये हुक्म साबित ही नहीं कर रहे। ये पहली बात जवाज अदम जवाज की होती है, फिर वो अदम जवाज किस दर्जे का है ये दूसरी बहस होती है। पहले जवाज अदम जवाज साबित किया जाएगा, फिर अदम जवाज किस दर्जे का, इस पर बात होगी। तो हम बाद में ये बात करेंगे कि किस दर्जे में नाजायज है, पहले आप जायज तो साबित कर दें उसको। नहीं, बात ये नहीं है कि अदम जवाज किस दर्जे का है, अदम जवाज है ही नहीं, अदम जवाज तो यहाँ शिर्क बताया जा रहा है। आपको चूंकि आप मुशरिक बोलते हैं, आपको शिर्क के ऊपर मुकम्मल एक बेहतरीन, जिसमें कोई तावील कोई तखसीस कुछ ना हो, ऐसी एक दलील सरी वाज़े कतई कुरान शरीफ की आयत पेश करनी होगी या हदीस शरीफ पेश करनी होगी। मज़े की बात यह है, अभी सरफराज साहब कह रहे थे कि मैं मुशरिक नहीं कह रहा, लेकिन अभी सरफराज साहब ने क्या कहा कि दुआ इबादत है, यानी कि ये साबित कर रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं तो उनकी हम इबादत कर रहे हैं। इस आर्ग्यूमेंट से इन्होंने ये साबित किया कि हम शिर्क कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि मैं मुशरिक नहीं बोल रहा। चले ठीक है, इन्होंने कहा कि दुआ इबादत है और नबी अलैहिस्सलाम की हम कर रहे हैं। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि कौन सी दुआ है कि जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत कहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत कहा है, किस दुआ के लिए कहा है? इस पूरी गुफ्तगू में भी इन्होंने एक भी आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के जवाब पे नहीं पेश की, ना कोई हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के जवाब पे पेश की है। भाई ये मसला इबादत का मसला है, दुआ इबादत है, ये सबको पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना चाहिए नहीं पुकारना चाहिए ये इबादत का मसला है। आप ये दावा कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना चाहिए, तो मुझसे क्यों दलील मांग रहे हैं? दलील आप दीजिए ना, दलील आप दीजिए। मैंने तो कुरान की आयतें पेश कर दी कि रसूल अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ ना की जाए। आप कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की जा सकती है, तो आप दलील दें। शिर्क वाले मसले में मैंने अब तक ये नहीं कहा कि मुशरिक है या नहीं है, मैंने कहा इस पर बाद में बात होगी कि मुशरिक है कि नहीं, शिर्क किस किस्म का है, वो दावा अभी हमारा है नहीं, उस पर हमारी बात ही नहीं हो रही। तो शिर्क वाली बात मत लाइए। मैंने ये नहीं कहा कि मुशरिक नहीं है, मैंने कहा कि अभी मुशरिक वाला मौजू जेर बहस नहीं है। रसूलुल्लाह से दुआ जायज है, कोई कुरान की आयत पेश करें, हदीस पेश करें, नहीं पेश कर सकते अगली मर्तबा करके पेश करें, मौका दिया जाएगा आपको। देखें, सरफराज साहब ने कहा कि मुशरिक वाला मौजू ज़ेर बहस नहीं, जबकि सबसे बड़ा मौजू ही शिर्क का है। और अभी सरफराज साहब ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि शिर्क नहीं है, और पहले सरफराज साहब ने कहा था कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मुशरिक नहीं कहता, अभी कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं कहता कि मुशरिक नहीं है, तजाद। और दूसरी बात ये कि जब सरफराज साहब इसको कह रहे हैं कि दुआ इबादत है, तो जाहिर सी बात है यही साबित हुआ कि जो पुकारा नबी अलैहिस्सलाम को वो इबादत करा, वो मुशरिक साबित हुआ। और दूसरी तरफ सरफराज साहब कह रहे हैं कि मैं मुशरिक भी नहीं कह रहा, ये भी तजाद। आप कह रहे हैं कि मैंने एक भी दलील नहीं दी। अच्छा, आपने कौन सी दलील दी? एक आयत पढ़ दें या एक हदीस शरीफ पढ़ दें कि हम जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकार रहे हैं ये दुआ है, और यही दुआ
عبادت ہے یہی قرآن اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہی عبادت ہے، اسی کے تحت تم مشرک ہو۔ میں نے آپ سے پوچھا ایک دلیل بتائیں کہ کون سی جو دعا عبادت ہے اور یہی جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک کا ٹاپک بڑا ہے، امت جو ہے آپ ان کو مشرک بنا رہے ہیں، اس لیے آپ دلیل پیش کر دیں۔ عجیب بات یہ ہے، عمل یہ کر رہے ہیں، دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں، دعا آپ غیر اللہ سے کرتے ہیں، مدد کے لیے آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور دلیل میں دوں، دلیل آپ دیجئے۔ ہماری دلیل یہی ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ہماری دلیل یہی ہے کہ آپ کے پاس غیر اللہ سے دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ ثابت نہ کر دیں کہ کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، تب تک کہ یہ جائز ناجائز ہے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنے کی جب تک کہ آپ کوئی دلیل نہ پیش کر دیں، تب تک کہ ہماری یہی دلیل ہے کہ کیونکہ رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ دلیل کا نہیں ہونا ہی ہماری دلیل ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دلیل ہے تو آپ دلیل پیش کریے، اگر آپ دلیل نہیں پیش کر سکے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ قیام ناجائز ہے۔ جی سرفراز صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے، سرفراز صاحب نے کہا کہ عمل آپ کر رہے ہیں اور دلیل میں دوں۔ میں نے اپنے عمل پہ آپ سے دلیل مانگی کہ جائز کی دلیل دیں، یہ نہیں کہا میں نے کہا آپ شرک کہہ رہے ہیں، آپ کو شرک کی دلیل دینا ہے، یعنی جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ حکم لگا رہے ہیں، اس کی دلیل آپ کو دینا ہے۔ تو اور پھر دوسری بات آپ نے کی کہ عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے کرنے کی تو پھر ہماری یہی دلیل ہے کہ آپ کے پاس پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہے، یعنی کسی شخص کے پاس کوئی کام کرنے کی اگر دلیل نہیں ہوگی تو آپ اسے مشرک کہہ دیں گے ڈائریکٹ، آپ اس سے یہ کہہ دیں گے کہ تم مشرک ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے تو اس کو ڈائریکٹ مشرک بول دیا جائے گا۔ آپ نے ہمیں مشرک بولا ہے، شرک کا حکم بڑا ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جناب سرفراز صاحب، پیار سے عاجزی سے، کہ ہم جو پکار رہے ہیں یہ کس کیٹیگری کی دعا ہے اور یہی دعا عبادت ہے، اس کی کون سی دلیل ہے قرآن اور حدیث شریف سے بتا دیں۔ عجیب، پھر سے انہوں نے جتنی گفتگو کی اس میں ایک بھی دلیل نہیں دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کس کیٹیگری کی دعا ہے؟ بھائی دعا دعا ہوتی ہے، اگر آپ کوئی اور الگ کیٹیگری کی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ وضاحت کریں کہ آپ کون سی کیٹیگری کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، رسول اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس، اب یہ میرے خیال سے زید بھائی ایک ہی بات ہو رہی ہے، بار بار وہ دوہرا رہے ہیں، میں نے ابھی شرک کا موضوع چھیڑا ہی نہیں ہے، میں نے ابھی شرک کا موضوع نہیں چھیڑا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ابھی موضوع جواز عدم جواز کا ہے، شرک ہے کہ نہیں یہ جواز کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم ان سے بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت پیش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا دعا کرنا سکھایا گیا ہو۔ یہ اب تک کہ ایسی کوئی دلیل پیش کرنے میں ناکام رہے، صرف سامعین کا وقت ضائع کر رہے ہیں، موضوع سے یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں۔ شرک ابھی موضوع نہیں ہے، جواز عدم جواز موضوع ہے۔ آخری موقع دیں ان کو، اگر ان کے پاس جواز کی کوئی دلیل ہو تو دے دیں، ویسے بھی اپنا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ جی سرفراز صاحب، اس بار بھی آپ نے کوئی بھی دلیل نہیں دی کہ جو ہم نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ یہ دعا ہے تو کس کیٹیگری کی دعا ہے، اور آپ نے کہا دعا ہوتی ہے، اس کی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جب میں اپنے دلائل پیش کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کون سی دعا ہوتی ہے، الحمدللہ وہ جب میری باری آئے گی تب۔ آپ نے اس بار بھی کوئی دلیل نہیں دی، صرف باتیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہمارا موضوع نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بار بار دعا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعا کرتے ہیں، اور آپ اسی کو عبادت کہہ رہے ہیں، تو مشرک تو اونلی مطلب اپنی باتوں سے ہی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو پکار رہا ہے، وہ مشرک ہو گیا۔ یہ تو آپ کی باتوں سے ثابت ہو گیا۔ تو پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ شرک آپ مشرک کہہ رہے ہیں، شرک کا حکم بڑا ہے، آپ ایک دلیل مجھے بتا دیں قرآن اور حدیث شریف سے کہ شرک کہاں لکھا ہے، کہاں پر یہ آیا، یہ مجھے بتا دیں، یہ مجھے آپ دلیل دے دیں۔ عاجزی سے پیار سے میں جو ہے آپ سے کہہ رہا ہوں سرفراز صاحب۔ بھائی میں پھر سے بات کہوں گا زید بھائی کہ انہوں نے ابھی بھی نہ کوئی آیت پیش کی نہ کوئی حدیث پیش کی۔ آپ ایک عمل کر رہے ہیں، آپ سے اس عمل کے جواز کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ میری دلیل میں نے دے دیا کہ جواز کی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ سے دعا مانگنے کی دلیل نہیں ہے، یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ بتائے تو میں نے، اب ان کو دلیل نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ سے دعا مانگنے کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے۔ دلیل نہیں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں، اب یہ آخری بات ہے زید بھائی، میرے خیال سے یہاں تک کہ گفتگو ختم ہو جائے،
اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دعا مانگنا جائز ہے تو آپ دلیل دے دیں. آپ دلیل دے دیں گے تو میری دلیل کا رد ہو جائے گا، ورنہ میری دلیل تو اپنی جگہ قائم ہے کہ رسول اللہ سے دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. جی سرفراز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دلیل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو خود بخود ثابت ہو گیا ہے کہ یہ عدم جواز ہے، یعنی کہ ناجائز ہے. تو اگر آپ کا یہ اصول بھی میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر کوئی دلیل نبی علیہ السلام سے مانگنے کی نہ ہو تو یہ تو پھر صرف ناجائز ثابت ہوتا ہے. آپ تو مشرک کہتے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ اگر آپ اس کو عدم جواز کہہ رہے ہیں تو ناجائز کہیے، شرک کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی عدم جواز کی دلیل نہ ہو تو عدم جواز شرک نہیں بن جاتا. آپ مشرک کہتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں آپ بریلویوں کی مشرک کہہ کے، اور اہل حدیث تمام یہی کہتے پھرتے ہیں قبر پجاری، پتھر پجاری، کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کرنے والے. آپ تکفیر کرتے ہیں، آپ شرک کا حکم لگاتے ہیں. میں وہی پوچھنے آیا ہوں، قرآن اور حدیث شریف میں کہاں ہم کو مشرک بولا گیا، اور یہ شرک کی ڈیفینیشن کس نے کی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یا پھر آپ یہ کہہ دیں، یہاں آج اعلان کر دیں کہ آپ ہمیں مشرک کہتے ہی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، کم سے کم کسی مرحلے میں تو آپ آئے. آپ نے عدم جواز تسلیم کر لیا. آج کا موضوع عدم جواز ہی تھا، عدم جواز ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ. اگلی مرتبہ آئے تو ہم شرک پر انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے. یہیں پر یہ گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. دیکھیں زید پٹیل صاحب، میں اسی ٹاپک پہ رہا پوری ڈیبیٹ میں، اور وہی ٹاپک میں نے ڈسکس کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پکارنا جائز ہے یا شرک ہے. سرفراز صاحب نے ایک بھی دلیل نہیں دی ہے شرک کی. ڈسکشن یہاں مکمل ہوتا ہے. سننے والے الحمدللہ سن کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر بات اور مدعا کہاں ہاں تک بھائی پہنچا. بالکل. ٹھیک عدم ہے. تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے سنا، پوری اسٹریم کے اندر یہ ایک دلیل بھی نہیں دے پائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا شرک ہے. پوری اسٹریم کے اندر یہ یہی کہتے رہے کہ آپ کے پاس مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو خود بخود ناجائز ہے. ہم نے ان سے کہا کہ ابھی بات جائز اور ناجائز پہ نہیں ہو رہی ہے، بات بہت بڑے حکم پہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشرک کہتے ہو. تو شرک کہنا، مشرک کا حکم بہت زیادہ بڑا ہے. اس لیے پہلے یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ شرک ہے یا نہیں. اور آپ نے سنا ہی ہوگا پوری ڈیبیٹ میں، پورے ڈسکشن میں الحمدللہ بار بار کہتا رہا، ایک دلیل دے دو، صرف ایک دلیل دے دو کہ جب نبی علیہ السلام کو ہم پکارتے ہیں تو وہ کون سی دعا بنتی ہے، کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ہوتی ہے. اسی کی کوئی ایک تو دلیل دو. انہوں نے کوئی بھی دلیل نہیں دی، کچھ بھی نہیں. صرف یہی کہتے رہے لاسٹ تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے پکارنے کی، بس یہی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ ناجائز ہے. اب اس کے بارے میں بھی سن لیں. میں کیوں دلیل دوں جائز ہونے کی، جبکہ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں شرک پہ بات نہیں کر رہا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پکارنے پر یعنی جائز اور ناجائز پہ بات کر رہا ہوں. تو میں اگر جائز اور ناجائز پہ بات کرتا تو دلیل دیتا، جب میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں تو کیوں دلیل دوں؟ میں تو اس پہ بات کر رہا تھا کیونکہ شرک کا حکم بہت بڑا ہے، تو شرک پہلے فائنل ہو جائے کہ شرک ہے یا نہیں. جب شرک نہیں ہوگا تو جو آپ کے یہ وہابڑے جا بجا سنیوں کو مشرک مشرک کہتے گھومتے ہیں، تو کم سے کم یہ مشرک کہنا تو بند کر دیں گے آپ کی تقلید کر کے. تو آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی، اور آپ سب لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ ٹاپک جو تھا وہ یہی تھا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شرک ہے یا جائز. ظاہر سی بات ہے جب شرک اور جائز کی بات ہوگی تو جو شرک کا حکم ہے وہ بڑا ہے، اس پہ پہلے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ جب شرک نہیں ہوگا پھر جائز اور ناجائز پہ بات ہوگی. جب شرک ہی کہہ دیا تو اب جائز اور ناجائز کی بات ہی کیا رہی. جیسے کسی چیز کو کوئی شخص کھا رہا ہے تو اب اس چیز کو کھانے کو ایک شخص جائز کہہ رہا ہے اور ایک شخص ناجائز کہہ رہا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ شرک والا حکم زیادہ بڑا ہے یا جائز والا؟ تو شرک والا حکم زیادہ بڑا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شرک ہے. اب دوسرا انسان تیسرا یہ کہے گا کہ بھائی تو نے شرک کہا ہے، شرک کیوں کہا؟ کیونکہ شرک کی دلیل تو قرآن اور حدیث شریف سے واضح دینا پڑتی ہے. شرک تو نے کہا کیوں؟ اگر بات صرف جائز تک کی ہے، فلاں انسان جائز کہہ رہا ہے، تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ جائز کیوں ہے. قرآن اور حدیث شریف میں اگر اس کی ممانعت نہیں ہے، سلف صالحین نے اگر اس کی ممانعت نہیں کی ہے، تو وہ جائز ہے، اس کو انسان کر سکتا ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو فیصلہ قرآن اور حدیث شریف میں نہ ہو تو اس کو
सलफ सालिहीन में तलाश करो, अगर उनमें भी ना हो तो वो काम तुम्हारे लिए जायज़ है, करो या ना करो। और मैं ये कहता हूँ कि बेहतर यही है कि रुक जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ कि रुक जाओ, लेकिन ये भी फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम्हारी मर्ज़ी है, करो या मत करो, लेकिन बेहतर यही है कि रुक जाओ। तो वो काम जो कुरान और हदीस शरीफ में जिसकी अदम जवाज़ की कोई दलील नहीं है, यानी कि उसको जायज़ कहने की कोई दलील मौजूद नहीं है और उसकी मनाही नहीं है, यानी कुरान और हदीस शरीफ में जिस चीज़ को मना नहीं किया गया तो वो चीज़ जायज़ है। अगर सलफ़ सालिहीन में भी उसको मना नहीं किया गया और उसको अगर जायज़ भी नहीं कहा गया तो भी वो चीज़ जो है वो जायज़ हो जाती है, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है और फतवा है सुनन नसाई के अंदर। तो ये है, लेकिन यहाँ तो ये शिर्क कह रहे हैं, तो शिर्क तो बड़ी चीज़ है, तो शिर्क तो साबित करना पड़ेगा। तो हमने इतनी इनसे बात की, इतनी देर बात हुई, लेकिन ये शिर्क साबित नहीं कर पाए, एक बार भी शिर्क साबित नहीं कर पाए, एक दलील भी नहीं दे पाए। अब इनके जो वहाबड़े हैं वो किस मुंह से सुन्नियों को मुशरिक मुशरिक कहते घूमेंगे। और आपने ये भी सुना कि ये सरफराज फैज़ी जो हैं इन्होंने कहा कि बरेलवी उस शख्स को काफिर कहते हैं जो शख्स ये कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना पुकारो। और ये सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इस वीडियो को सुनेंगे तो वो लोग जान जाएंगे। जब हमने इनसे दलील मांगी कि किस किताब में हमारी लिखा है तो इन्होंने दलील नहीं दी, राह फरार इख्तियार कर ली। हम प्यार मोहब्बत से ही बात कर रहे थे और ये हमें बोलने तक नहीं दे रहे थे ठीक से। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस डिस्कशन को सुना और आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जानते थे और ये इस डिस्कशन को सुन के ये जान गए होंगे कि ये वहाबी सिर्फ बोलते हैं, समझते नहीं और इनके पास दलील कुछ नहीं होती, सिर्फ बड़े बड़े दावे होते हैं और कुछ नहीं। ये अगर एक भी दलील देते अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें खुद ही फंसते। मैं इंतज़ार कर रहा था कोई दलील दें, लेकिन इन्होंने कोई भी दलील दी ही नहीं, क्योंकि इनके पास कोई दलील है ही नहीं। और जो भी दलील देते वो इनके पास है भी नहीं, वो इनके मौक़िफ़ पर फिट आती ही नहीं, इसलिए उसमें ये खुद भी फंस जाते। तो ये फंसते इसलिए दलील भी नहीं दे रहे थे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नियों को ये पता चले कि वहाबी जो होता है वो कितना बड़ा मक्कार होता है। और अब आप ये जो ज़ैद पटेल साहब हैं उनकी ये वीडियो सुन लें जिसमें वो पुकारने वालों को मुशरिक कह रहे थे और अभी स्ट्रीम में बोल रहे थे वो कि मैंने मुशरिक नहीं कहा। मतलब ये थोड़ी कोई वन वे ट्रैफिक है कि आप जो चाहो तो आप ही डायरेक्शन दो। अगर आप शिर्क कर रहे हो ना, जी जैद भाई पूछो आप। का सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको हज्ज तमत्तु का सवाल समझ के भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप या अली मदद, हाँ अल्लाह के अलावा औरों से मदद मांगना सही समझते हैं ना, तो आपको हज्ज तमत्तु का सवाल समझ के भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप शिर्क करोगे तो सब ने क्या आपकी वेस्ट है। तो लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम बात करते हैं तो उसका कुछ हल निकलता है, आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा होता है और हम बात करते हैं तो लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचता है, अगर आप ये समझते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताया करें। और अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट भी करें। कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।